کل جو 20 نکاتی امن فارمولا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کے اوپر، آج پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے اینڈ آبویسلی اس پہ شارپ ڈویژنس ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ بالکل کمپرومائز ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پروبیبلی یہ بیسٹ پاسبل ڈیل ہے انڈر دا ورسٹ پاسبل کنڈیشنز. کچھ ریالٹیز ہیں. ریالٹیز کیا ہیں؟ روزانہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. ریالٹی کیا ہے؟ بچے عورتیں شہید ہو رہی ہیں. 66,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. 500 سے زیادہ ایک آرٹیفیشل قحط میں مارے گئے ہیں. 400 میٹر پہ ایڈ کھڑی ہوئی ہے، ٹرکس خوراک سے بھرے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو نہیں آنے دیا جا رہا. 150 سے زیادہ بچہ اب تک شہید ہو چکا ہے، اور ابھی سینکڑوں لوگ بھوک کے اندر بالکل جس کو کہتے ہیں نا گوئنگ تھرو دا تھروز آف ڈیتھ، وہ اس وقت سچویشن ہے. دیکھا جائے ملٹریلی کوئی ان کو روک نہیں پایا. آج بھی 100 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے. آج بھی بمبارڈمنٹ جاری ہے. مسلمان گورنمنٹس نے بڑا کام کیا، لیکن پریکٹیکلی زمین پہ کچھ نہیں ہوا، صرف بیانات، سب کچھ، یہ میٹنگ وہ میٹنگ. اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر یہ وقتی جنگ رک جائے کیا یہ سب سے بڑی کامیابی نہیں ہے؟ لیکن یہ فارمولا ہے کیا؟ یہ فارمولا ایکچولی وہی ہے جو ٹونی بلیئر کا پیس پلان تھا، اور یہ ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی اس کی چیز بتائی تھی کہ ایک بلیئر ہے جو ٹائمز آف اسرائیل نے چھاپا ہے، اس کا یہ سارا وہ تھا کیا. دنیا میں بہت ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پاکستان کے پرائم منسٹر بھی ان سے مل رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ترکی کے پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. فیلڈ مارشل بھی جوائن کریں گے. جو سامنے ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے. پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل دوسری طرف کھڑے ہیں. یہ تو چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ 29 اگست میں واشنگٹن پوسٹ نے ایک ڈاکیومنٹ ریلیز کیا. یہ پہلا پلان تھا امریکہ کا کہ اگر غزہ کے اندر حماس ختم ہو جاتا ہے اور قبضہ ہو جاتا ہے اسرائیل کا تو پھر کیا ہوگا. اس کے بعد آپس میں بٹوارا ہونا تھا. اور آپ کو پتا ہے وہ جو فیمس اسٹیٹمنٹ آئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شروع میں اس سال کے، یہ مڈل ایسٹ کا ریویرا ہوگا، ہوٹلز ہوں گے اور یہ ہوگا فلان ہوگا. اس کا نام تھا دا غازہ ریکنسٹرکشن اکنامک ایکسلریشن اینڈ ٹرانسفارمیشن ٹرسٹ. یہ وہ منصوبہ تھا جس کے اندر یہ طے تھا کہ تمام فلسطینی نکال دیے جائیں گے اور اس کے بعد پورا قبضہ اسرائیل امریکہ کا ہوگا اور ایک نئی دنیا بسائی جائے گی. اس سے تو اب ہٹ گیا ہے، یہ سودا نہیں بکا. پھر 18 ستمبر کو جو اسرائیل کا اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل، اس نے ایک بڑی خوفناک سٹوری کی. انہوں نے پورا جو ٹونی بلیئر فارمولا تھا وہ چھاپا، اور انہوں نے اس پہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹونی بلیئر فارمولا کے اندر سے ہی چیزیں تھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمان لیڈران کے سامنے رکھی. یہ فارمولا ہے کیا؟ یہ جاننا بڑا ہمیں ضروری ہے. اس سال کے شروع میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سن ان لا ہیں جیرڈ کشنر، انہوں نے ہائر کیا ان کی کمپنی کو، ٹونی بلیئر کی، ان کی جو ٹونی بلیئر انسٹیٹیوٹ فار گلوبل چینج ہے TBI، اس کو کمیشن کیا کہ وہ ایک فارمولا بنائے. ٹونی بلیئر 8 سال تک اسپیشل انوائے اس علاقے میں کام کرتے رہے. پھر 2015 میں انہوں نے ریزائن کیا. ان کو لیڈ بنایا گیا اور انہوں نے پھر ایک ڈاکیومنٹ بنایا، اور اس کی جو پہلی ایک چیز تھی کہ ایک انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی بنی جائے گی، غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی، گیتا جو مرضی کہہ لیں، GITA، اور یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے ایک ریزولوشن کے بعد بنے گی. اور پھر اس کا ایک پورا اسٹرکچر دیا وہ کیسے ہوگی. اس کی کاؤنسل کا ہیڈ جو ہے وہ UN لگائے گی، سیکورٹی کاؤنسل اپروو کرے گی، پھر اس کی ذیلی ادارے ہوں گے، سب کچھ. یہ جب آپ فارمولا بنتا ہے، اس کو کہا جا رہا تھا ڈے آفٹر، کہ جب یہ قبضہ ہو جائے گا غزہ کے اوپر، ہر چیز ختم یہی ہوتی ہے کہ غزہ پہ قبضہ تو ہونا ہے اسرائیل کا اور سب کا، تو اس کے بعد یہ پلان بنے ہوئے تھے. لیکن ایک چینج آئی. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس فیصلے پہ پہنچی کہ یہ ریجنل پلیئرز کے بغیر ہوگا نہیں، خالی اسرائیل کے تھرو ہو نہیں سکتا. اور یہ ہوا ہے 27 اگست کو ایک میٹنگ ہوئی وائٹ ہاؤس کے اندر، اور اس کے بارے میں بھی اخبار لکھتا ہے، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، یہ والا ہم ٹونی بلیئر کے فارمولے پہ جائیں گے، پہلے والا فارمولا یہ نہیں جائے گا. لیکن اب جو فارمولا ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. ایک تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پراپرٹی رائٹس پرزرویشن یونٹ بنایا جائے گا. اسرائیلی فائنانس منسٹر تھا بیزلر، اس نے غزہ کے بارے میں کہا کہ جی یہ تو میں تو واشنگٹن سے ٹاکس میں ہوں کہ ہم نے کیسے بانٹنا ہے بعد میں. یہ پلان بن رہے تھے کہ آپس میں اسٹیٹ لیول کے اوپر گفتگو چل رہی تھی. بہرحال وہ تو اب گیم الٹ گئی ہے، وہ تو نہیں ہوگا. ٹونی بلیئر فارمولا میں 2 چیزیں ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے یہی سب کچھ چلائے گی، مگر اس سے پہلے اس کو ریفارمز کرنی ہوں گی، میننگ فل ریفارمز، اسٹرکچرل ریفارمز، وہاں پہ الیکشن ہوں گے، یہ تمام چیزیں. پھر سٹوری یہ کہتی ہے کہ جی الٹیمیٹ پلان یہ ہے کہ سارا معاملہ ویسٹ بینک، غزہ، یہ سارے الٹیمیٹلی پیلسٹینین اتھارٹی کے نیچے آئیں گے اور پیلسٹینین اتھارٹی چلائے گی. لیکن نیتن یاہو اس کو ٹوٹلی اپوز کر رہا ہے. ایک انٹرسٹنگ بات ایک اور سٹوری میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب 27 اگست کو میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے کہا
کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے گیٹ جانی آن دا بورڈ، اور وہ ریفر کر رہے تھے، وہ اپنی میٹنگز میں محمد بن سلمان کو کہتے ہیں کہ یہ سعودی عربیہ کے جو ہیں ان کو جانی انہوں نے نک نیم رکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا گیٹ جانی آن بورڈ، اور پھر ٹرمپ نے بلیئر کو 2 ہفتوں کا ٹائم دیا کہ آپ 2 ہفتوں میں اگر کنسنسس بلڈ کر لیں۔ جو بلیئر فارمولا ہے وہ حماس کو صرف وہ کہتے ہیں کہ حماس کو نیوٹرلائز کریں نان ملٹری طریقے سے۔ بلیئر کیمپ سے ایک بندے نے کہا کہ یہ بہت سالوں کی بات ہے، the time line will be several years and not 10۔ میٹنگ سے پہلے ایک پیپر دیا گیا تھا تمام 8 کے 8 مسلمان لیڈرز کو، اور اس میں جتنے پوائنٹس تھے وہیں سے لیے گئے تھے۔ جو جوائنٹ کمیونیکے آیا اس میٹنگ کے بعد، تو انٹرسٹنگلی اس میں بہت سے الفاظ اور جملے ایسے تھے جو ٹونی بلیئر کا جو پلان ہے وہ اس میں اسی طرح لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا اب کچھ معمولی چینجز ہیں، مثلا گیتا کی جگہ اب بورڈ آف پیس بنا دیا ہے جس کو ٹرمپ صاحب خود ہیڈ کریں گے، ٹونی بلیئر اس کا حصہ ہوں گے، اور انڈیا یہ دیا گیا ہے 20 نکات میں کہ اس میں دوسرے مسلم ممالک کے شاید کوئی سربراہ مملکت بھی ہوں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ 20 نکاتی فارمولا ہے کیا، اس پہ کوئک ذرا لک ڈال دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ غزہ کے لیے ٹرمپ کا 20 نکاتی منصوبہ یہ ہے: غزہ کو دہشت گردی سے پاک اور ہمسایوں کے لیے محفوظ بنایا جائے گا۔ غزہ کی دوبارہ تعمیر عوام کے فائدے کے لیے ہوگی۔ 2 طرفہ رضامندی کے ساتھ ہی جنگ بند، اسرائیلی فوج کی واپسی اور بمباری ختم ہوگی۔ 72 گھنٹوں میں تمام یرغمالی واپس کیے جائیں گے۔ یرغمالیوں کے بدلے اسرائیل 250 عمر قید اور 1700 قیدی بشمول خواتین اور بچے رہا کرے گا۔ حماس کے پرامن رہنے والے ارکان کو عام معافی اور ہتھیار ڈالنے والوں کو غزہ سے نکلنے کا محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے بعد پوری انسانی امداد، پانی، بجلی، اسپتال اور سڑکوں کی بحالی شروع ہوگی۔ امداد دونوں پارٹیز کی مداخلت کے بغیر اقوام متحدہ، ہلال احمر اور دوسرے انٹرنیشنل اداروں کے ذریعے بنا کسی رکاوٹ کے پہنچائی جائے گی۔ غزہ کی عارضی حکمرانی ایک ٹیکنوکریٹک فلسطینی کمیٹی کے پاس ہوگی جس کی نگرانی بورڈ آف پیس کرے گا۔ اس کی سربراہی صدر ٹرمپ کریں گے، جبکہ ٹونی بلیئر اور دیگر ماہرین بھی اس میں شامل ہوں گے۔ غزہ کی تعمیری نو اور ترقی کے لیے ایک ٹرمپ اکنامک ڈیولپمنٹ پلان بنایا جائے گا جس میں ماہرین شامل ہوں گے۔ یہ منصوبہ سرمایہ کاری، روزگار اور ترقی کے مواقع پیدا کر کے غزہ کے مستقبل میں امید اور خوشحالی لائے گا۔ جو مین پوائنٹس ہے جو رپورٹ تھی زین بخاری ام کلثوم کی تھی، اس میں 3-4 جو اصل چیزیں ہیں وہ ہم نے ٹائم کی وجہ سے ذرا کاٹ دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی انیکسیشن ہے وہ رک جائے گی، ویسٹ بینک کی انیکسیشن نہیں کرے گا۔ اس کے امیجیٹ ریزلٹس کیا ہیں؟ امیجیٹ ریزلٹس یہ ہیں کہ آپ کے سیٹلرز جو انلیگل سیٹلمنٹس ہیں یہ اور نہیں بن پائیں گی۔ ابھی 2 دن پہلے بھی ایک روڈ بنائی جا رہی تھی، اس پہ بھی کافی لڑائی جھگڑا ہوا ایک نئی سیٹلمنٹ کے لیے۔ ایک سیٹلمنٹس رک جائیں گی، انیکسیشن رک جائے گی، اور ویسٹ بینک کو رہے گا۔ مشرقی یروشلم کا ذکر نہیں ہے اس ڈاکیومنٹ کے اندر، شاید وہ ایک سٹکنگ پوائنٹ ہو عرب ملکوں کے لیے بھی، فلسطینیوں کے لیے بھی۔ پھر وڈرال کی جو بات ہے، وڈرال بھی 2-3 قسطوں میں بتایا گیا۔ ابھی آپ سکرین پہ ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو ایک بلو لائن نظر آ رہی ہے۔ یہ بلو لائن بتایا جا رہا ہے جو اس وقت پوزیشن ہے اسرائیلی فورسز کی، اور اگر آپ اس کی ڈیپتھ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ تقریباً 75% ہے غزہ کا جو انہوں نے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہاسٹیجز جس دن ریلیز ہوں گے جو زندہ اور جن کی لاشیں ہیں، تو اس کے بعد یہ آ جائیں گے جناب یلو لائن کے اوپر۔ یہ آپ کو یلو لائن نظر آ رہی ہے، یہ آفٹر ہاسٹیج ریلیز ہے۔ پھر ایک آپ کو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے۔ یہ ریڈ لائن ہے کہ جب جو اس معاہدے کے تحت انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس بنے گی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو جارڈن اور ایجپٹ کے لوگ ٹرین کریں گے، میرا خیال ہے شاید پاکستان بھی اس میں شامل ہو، وہ اور ایک بین الاقوامی وہ ایک فوج ہوگی مسلمان ممالک کی، وہ جو انٹرنل سیکیورٹی فورس ہے وہ جب نظام سنبھال لے گی اور یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اب ان کے پاس نظام ہے اور حماس ڈسارم ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے، تو پھر اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ اس یہاں سے پیچھے جائیں گے۔ پھر آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں، موٹی سی لائن اینڈ میں نظر آ رہی ہے بالکل اسرائیل کی طرف، ایک طرف سمندر ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہے، اس کو بفر زون کہا جا رہا ہے، بیکاز دوسرا اینڈ تو آپ کو پتہ ہے غزہ کے سامنے تو میڈیٹرینین سی ہے، لیکن جو اسرائیل کی طرف ہے وہ آپ کو ایک موٹی لائن نظر آ رہی ہے، بفر زون ہے۔ بفر زون کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تب ہٹے گی جب یہ واضح ہو جائے گا کہ ISF فلی ان کنٹرول ہے، حماس اور دوسرے گروپس بالکل ختم ہو گئے ہوئے ہیں، اور جو ہے اب خطرہ نہیں ہے اسرائیل کو۔ لیکن یہ بفر زون کے بارے میں جیسے ٹائمز آف اسرائیل کی خبر تھی، وہ بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ کم از کم 10 سال پلس لگیں گے۔
ایک اور ایشو بھی ہے اس میں. انہوں نے کہا کہ جی جب تک یہ تمام چیزیں نہیں ہوگی، جو فلسطینی اتھارٹی یا پیلسٹینین اتھارٹی ویسٹ بینک کے اندر محمود عباس جس کے صدر ہیں، اس کی جب تک پوری ریفارمز نہیں ہوں گی تب تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. سو ٹیکنیکلی اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو فلسطینیوں کا ڈائریکٹ اس میں کنٹرول کوئی نہیں ہوگا، نہ رننگ میں مسلمان ہوں گے ممالک اور ٹرمپ صاحب ہوں گے، ٹونی بلیئر ہوں گے. مسئلہ کیا ہے پیلسٹینین اتھارٹی کا؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہسٹری جاننا ضروری ہے. یہ 1994 میں بنی تھی جب اوزلو اکارڈز ہوئے 93-95 میں. انہی دنوں میں پھر یہ 94 کریٹڈ ہو گئی. 94 کے اندر یہ ایک اتھارٹی بنی. یہ شروع میں اس کا خیال یہ تھا کہ یہ 5 سال کی ٹیمپرری اتھارٹی ہوگی، لیکن جب نیگوسیشنز 2000 میں فیل ہو گئیں تو پھر یہ ایک پرماننٹ آرگنائزیشن بن گئی اور اس کا اپنا سیکیورٹی اپریٹس بھی بن گیا، سب کچھ بن گیا. یہ بیسکلی اس میں فتح آرگنائزیشن ہے جو یاسر عرفات صاحب کی تھی. یہ ڈومیننٹ سیکولر پارٹی تھی، اس کا انفلوئنس سب سے زیادہ تھا اور یہ اس کا کنٹرول ہوتا تھا. یہ لیکن اس کا سٹرکچر کیا تھا؟ ایک الیکٹڈ پریزیڈنسی ہوگی، ایک یونی کیمرل لیجسلیٹو کاؤنسل، اس کا نام رکھا ہوتا ہے پیلسٹینین لیجسلیٹو کاؤنسل PLC. مگر PLC کا 2005 میں جب محمود عباس صاحب صدر بنے اس سے لے کے آج تک کوئی الیکشن نہیں ہوا. 20 سال ہو گئے اس بات کو، اور الیکشن 2006 میں ہوا تھا آخری، محمود صاحب الیکٹ ہوئے تو 2005 میں، اب 2025 تک کوئی نہیں ہوا. اچھا 2007 سے کوئی سیشن نہیں بلایا. پھر جب یہ فتح گروپ کی یاسر فاتح صاحب والا جو گروپ تھا اور حماس کے اندر جھگڑا ہوا، یہ سول وار بنا. اس کے بعد سپلٹ ہو گیا. حماس نے سنبھال لیا غزہ کو اور PLO لیڈ انہوں نے سنبھال لیا ویسٹ بینک کو. اور تب سے محمود عباس صاحب ایک صدارتی ڈکری کے تحت جو ہے الیکشن لڑیں. جب ان کی یہ الیکٹ کیونکہ ہوئے تھے اس ٹرم میں پہلی دفعہ، تو وہ 2009 میں ختم ہوتی تھی ان کی مدت ایز پریزیڈنٹ. تو جب وہ مدت 2009 میں ختم ہوئی تو پھر حماس نے کہا یہ تو ہیں ہی اللیگل صدر، ہم ان کو نہیں مانتے. تو پھر یہ ڈیوائڈ پرماننٹ ہو گئی ویسٹ بینک کی اور غزہ کی. عباس صاحب نے تب کہا کہ مجھے 1 سال اور چاہیے تاکہ میں الیکشنز کروا لوں، پریزیڈنشیل بھی اور دوسرے بھی، لیکن وہ آج تک نہیں ہوئے. ان دا مین ٹائم بہت سی سٹوریز نکلتی ہیں الیج کرپشن کے بارے میں اور دوسرا، لیکن کیونکہ وہ ان کا ہمیشہ سے لیڈنگ پرو ویسٹ رہی ہے تو ان کے لیے برداشت سارے ویسٹ کے لیے بہت تھی. انفیکٹ جب دوسرا سیکنڈ انتفاضہ ہوا تو اس میں محمود عباس نے وائلنس کی بڑی شدت سے مخالفت بھی کی. یہ سچویشن چل رہی ہے. اب PA نے اس کو پیلسٹائن اتھارٹی نے ویلکم کیا ہے اس کو. جو ہمارے 8 ممالک جن کے صدور اور پرائم منسٹرز ملے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو، انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے. اور لیکن اس ڈیل میں ایک مسئلہ ہے جس پہ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اس میں ٹائم ٹیبل نہیں ہے. اسرائیلی فورسز کا اوپن اینڈڈ ہے اور یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر کل کو حماس بھی ڈسارم ہو جاتا ہے، باقی سارا کچھ کنٹرول ہو جاتا ہے، کیا چیز مانے ہے کہ کوئی نیا بہانہ بنا کے نیتن یاہو دوبارہ اپنی ملٹری کیمپین شروع نہ کریں. اور اس کے اگینسٹ سب سے بڑی گارنٹی یہی سمجھی جا رہی کہ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ڈیل ہیڈ کریں گے اس بورڈ آف پیس کو، اس لیے وہ کنٹرول میں رکھیں گے. یہ تو ہے جو سچویشن اس وقت. امیجیٹ فائدے کیا ہیں؟ ہیومینیٹیرین ایڈ مل جائے گی، لوگوں کے اوپر بمباری بند ہو جائے گی. بیکاز ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر فلسطینی نہیں بچتے تو فلسطین ہم کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ دوسرے جو ممالک دور بیٹھے ہیں ان میں تو جذباتی، ہمارے یہاں بھی مذہبی جماعتوں نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا ایک دم. لیکن دا پوائنٹ از گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ جو چیز آپ طاقت سے نہیں کر سکتے. اور نیتن یاہو نے ساری زندگی تو بیٹھنا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر 4-5 سال میں چیزیں بہتری طرف جائیں تو ایک پیتھ وے بن جائے جو 2 اسٹیٹ کی طرف آئے. اور یہی چیز مسلم ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کو اس طرف لے کے جائیں. لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے لیے آج تاریخ کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑی سی تاریخ کا ایک اور ذرا شرمندگی والا چیپٹر بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. 2018 میں ایک کتاب آئی، رائز اینڈ کل فرسٹ، دا سیکرٹ ہسٹری آف اسرائیلز ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز. یہ رونن برگمین کی کتاب ہے اور یہ آئی تھنک سب کو پڑھنی چاہیے. بیکاز جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسرائیل کی مینٹیلٹی کیا ہے، کس طرح ان کے پہلے 5-7 جو پرائم منسٹرز تھے خود ٹیررسٹ بھی تھے، قاتل بھی تھے، ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کر رہے تھے، سب کچھ. لیکن آج جو مڈل ایسٹ کی حیت بدلی تھی 6 دن کی جو وار ہوئی تھی اسرائیل کی، جو 1967 میں ہوئی. لیکن آپ جانتے ہیں اس وار کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ میں آپ کو اس کتاب میں سے 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. اس وقت انٹیلیجنس ہیڈ امت تھے اسرائیل کے،
اور وہ تمام اوور آل ان کے ہیڈ تھے. انہوں نے اپنے تعلقات بنا لیے ہوئے تھے موروکو میں, مراکش میں. اس وقت جو کنگ تھے وہ کنگ حسن دوئم, یہ پرو ویسٹرن تھے, لبرل سے آدمی تھے, سب کچھ تھا, بڑے لاڈلے تھے ویسٹ کے. ان کے ساتھ انہوں نے دوستی بنا لی ہوئی تھی اور کافی تعلقات تھے, اور تعلقات ایسے تھے کہ ان نون ٹو دا مسلم ورلڈ رباط کے اندر, کیپٹل کے اندر, ان کو ایک دفتر بھی کھول دیا گیا تھا موساد کے لیے, جہاں سے وہ بیٹھ کے جاسوسی کرتے تھے عرب ممالک کے لیے, اوپر سب کچھ کرتے تھے. یہ ہمارا ایک مسلم ملک کے ساتھ ہی ہو رہا تھا. لیکن اصل چیز یہ نہیں. 65 کے اندر ایک بہت بڑی عرب سمٹ ہوئی, یہ ان کے موروکو کے شہر کیسا بلانکا میں ہوئی. یہ ایک پیریفری ڈاکٹرائن اسٹیبلش کی تھی اسرائیل نے, جہاں انہوں نے کہا کہ وہ ممالک, عرب ممالک جن کا ڈائریکٹ ہمارے سے دشمنی یا وہ نہیں ہے, ہمیں ان کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے تاکہ وہ انفلوئنس استعمال کریں گے ہم مسلم دنیا میں. یہ اس پیریفری ڈاکٹرائن کے تحت ان کے ساتھ موروکو کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. اور اس کے بغیر وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ موروکو کو اس کے بدلے جب ان کا دفتر بھی وہاں کھل گیا تو ویلیوبل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجیکل اسسٹنس اسرائیل سے ملتی تھی. اور موروکو کے حسن صاحب یہ فیور دیتے تھے کہ وہ موروکو کے تھرو جو جوئش تھے مائیگرنٹس, ان کو اسرائیل جانے کی سہولت دیتے تھے, تاکہ آپ کو پتہ ہے کافی اوور دی ایئرز جب 1991 میں یہ جو سیٹلرز ہیں یہ تقریباً 75,000 تھے, آج یہ سیٹلرز 7.5 لاکھ ہیں. اس لیے روزانہ آپ کو لیگل سیٹلمنٹ نہیں بنتی ملتی ہے, سب کچھ ہے. اور جو 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا اس میں بھی یہ انلیگل سیٹلمنٹ میں ہی حملہ ہوا تھا حماس کا. بٹ اینی وے دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. یہ لکھتا ہے کہ جی ہائٹ آف کوآپریشن آئی سپتمبر 1965 میں, جب کنگ نے الاؤ کیا کہ موساد کی ایک ٹیم لیڈ بائی زوی بالچن اینڈ رافی ایٹان کہ وہ تمام میٹنگ رومز, بیڈ رومز اور وہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو یہ بگ کر دیں, جس میں سربراہ مملکت تھے, تب تمام مسلم ممالک کے ملٹری کمانڈرز تھے, سب کچھ تھے. یہ کانفرنس تھی کیوں؟ یہ کانفرنس جوائنٹ عرب کمانڈ فورس بنانے کے سلسلے میں کانفرنس تھی کہ اگر آئندہ جنگ ہو اسرائیل کے ساتھ تو کیا ہمارا ہونا چاہیے, کیا ہمارا پلان ہونا چاہیے, سب کچھ. لیکن کنگ حسن صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے ان کو الاؤ کر دیا to bug all the meetings room and private suites of the leaders of the Arab states and the military commanders کیسابلانکا کے اندر. اور ہوا کیا کہ اس کے بعد پوری ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ان کمانڈرز کی سوچ کیا ہے, اسٹیٹ آف تیاری کیا ہے, سب کچھ. ان میٹنگز کے اندر جو عرب کمانڈرز تھے انہوں نے اپنے بادشاہوں کو اور رولرز کو بتایا کہ ہم اس وقت اس طاقت میں نہیں ہیں کہ ہم اسرائیل سے جنگ کر سکیں, ہماری تیاری کم از کم کچھ سال پرے ہے. اور اس کے اوپر سے جب یہ انٹیلیجنس آئی تو اسرائیل نے فیصلہ کر لیا کہ ودن 2 ایئرز ہم حملہ کر دیں گے, اور پھر حملہ ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا گولان ہائٹس بھی گیا, سینائی بھی گیا, ویسٹ بینک کا ایریا بھی وہ لے گئے, غزہ بھی لے گئے, تقریباً 300% ان کا سارا سامنے گزر گیا, ایڈ آن ہو گیا سب کچھ. لیکن یہ جہاں آج ہم حالات کھڑے ہوئے ہیں پوری حیت بدل دی. اور اس کے بدلے انہوں نے کیا لیا؟ ان کا ایک مہدی بن برکہ تھا جو ان کو اپوزیشن کا لیڈر تھا, اس کو انہوں نے کہا کہ مجھے مروا دیں. 1 مہینے بعد ہی انہوں نے, اسی مہینے سپٹمبر میں یہ ہوتا ہے, اکتوبر میں پھر برکہ کو پیرس کے اندر مارا گیا. وہ اسکینڈل کھل گیا. پریزیڈنٹ ڈیگول تھے فرانس کے, انہوں نے بڑا شور کیا, اپنے بندے نکال دیے, اس میں فرینچ پولیس کے بھی لوگ انوالو تھے. پھر مراکش سے کہا کہ ہمیں وہ بندے دو جو تمہارے اس معاملے میں انوالو ہیں, جنرلز وغیرہ, انہوں نے نہیں دے, سفارتی تعلقات بھی ٹوٹ گئے. کنگ حسن 1999 تک اقتدار میں رہے, جب پھر ان کی وہ وفات پا گئے. لیکن وہ تو چلے گئے, لیکن پوری مسلم دنیا کی حیت بدل گئی. اب سین کیا ہے؟ اب اسی ساری چیز کو لے کے آج ہم بیٹھے ہیں. آج شکر ہے آج مسلم ممالک اکٹھے ہو گئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلہ حل کریں. یہ آج مسلم ورلڈ اکٹھا کھڑا ہے. صرف 2-3 سوال بڑے ہیں. کیا 2 ریاستی فارمولا جس کو نیتن یاہو کھل کے مخالفت کر رہے ہیں, کیا وہ ابھی ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 1, کیا نیتن یاہو اس چیز کو کیا کہتے ہیں امپلیمنٹ کریں گے کہ کل کوئی ٹرمپ کے ساتھ نیا ہاتھ کریں گے, بیکاز ان کی بھی ایک ہے. اور کیا اس سے بہتر ڈیل اس وقت پاسبل تھی؟ کیونکہ آپ اور میں تو اپنی کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے, وہاں روزانہ لوگ مر رہے ہیں, بم گر رہے ہیں, تباہ ہو گیا. ڈڈ وی ہیو اے بیٹر ڈیل اور ناٹ؟
ہم یہ کچھ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. میں بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ فارمر فیڈرل فارن منسٹر کیئر ٹیکر اور فارمر فارن سیکرٹری جلیل عباس جیلانی صاحب ہوں گے. ان سے ذرا بات کریں گے کہ اب آگے کیا نظر آ رہا ہے.